پڑھ کے اس سے سودا کیا، دنیا بیچ دی اور آخرت خرید لی۔ تو جب دنیا بیچ دی تو اس کا معنی یہ ہے کہ پھر وہ دنیا کے حریص ہو کے نہیں جیتے، ان کے دل حرص سے، لالچ سے، طمع سے، حسد سے، بغض سے، عناد سے، پھر سے دنیا سے پاک ہوتے ہیں، فقط اللہ کی خاطر جیتے ہیں، اللہ کی خاطر مر جاتے ہیں۔ لا الہ کا معنی یہ تھا، لا الہ۔ اس لیے اللہ پاک کہتا ہے کہ جو کلمہ پڑھ کے سودا کر کے پھر بھی دنیا نہیں چھوڑ رہا، پیسے کے لیے دھوکے دیتا ہے، مال کمانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، ضمیر بیچتا ہے، چند روپوں کی قیمت رہ گئی ایمان، ایمان قیمت ہو گیا، 100-200 میں جھوٹ بول کے ایمان بیچ۔ آقا نے فرمایا میرا غلام مجبوری میں چوری کر سکتا ہے، نہ دھوکہ دیتا ہے نہ جھوٹ بول سکتا۔ اللہ پاک کہتے ہیں جو اس طرح زندہ ہیں وہ تمہیں زندہ لگتے ہیں، میرے ہاں مردہ ہیں، کیونکہ وہ حریص دنیا ہو گئے اور دنیا مردگی کا نام ہے، وہ زندہ لاشیں ہیں۔ اور اس کے برعکس جنہوں نے دل پاک رکھا، حسد نہیں پالا، بغض نہیں پالا، حرص نہیں پالی، طمع نہیں پالی، جھوٹ، دھوکے بازیاں، حرام خوریاں، بے حیائیاں، اس سے من کو اتنا پاک رکھا کہ یہ دل صرف اس کا گھر بنا کے رکھا، اس کے سوا کسی کو نہیں آنے دیا۔ کماتے ہیں مگر جھوٹ کے لیے نہیں، اس لیے کماتے ہیں کہ عزت سے زندگی گزاریں، بیوی بچوں کے حقوق پورے کریں، وہ کسی کے محتاج نہ ہوں، وہ کسی کے دروازے پہ نہ جا سکیں، اپنے والدین کے حقوق پورے کریں، ان کو محتاجی سے بچائیں، اور پھر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کما کر مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ان کی نیت کمانے کی بس یہ ہوتی۔ پھر جب اللہ کے دین کی عزت، جان، مال، آبرو، جان مانگ لے تو چونکہ دنیا کی حرص تو ہوتی نہیں اور سودا آخرت کا ہوتا ہے، تو انہیں پتہ ہو جاتا ہے کہ جب اللہ کی راہ میں جان دیں گے تو اس کے مکھڑے کی زیارت ہو، اس کا جلوہ ہوگا، تو وہ پھر جان اس محبوب پر وار دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے جس نے جان دے دی میرے دین کے لیے، دراصل اس نے جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ دنیا تو دنیا ہے، وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ جس نے جان بھی دے دی یہ مرا نہیں، یہ اصل زندگی پا گیا، یہ اصل زندہ ہو گیا۔ اب اس آیت مبارکہ کی مزید جو ایک میں معنی بیان کرنا چاہتا ہوں، امام حسین علیہ السلام کی عظمت کے لحاظ سے وہ اپنے خطاب کے آخر پہ کہا۔ اب یہاں یاد رکھیں کربلا کو ہم پورے واقعہ کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یعنی کربلا کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب یزید تخت پہ بیٹھا اور اس نے مدینے خط بھیجا اور امام حسین علیہ السلام سے اپنے حق میں ووٹ مانگ لیا کہ مجھے اسلامی ریاست کا حکمران تسلیم کرو۔ یہاں سے کربلا کا آغاز ہو گیا۔ یہاں سے امام حسین نے جب اس کا انکار کر دیا، چونکہ وہ شرابی تھا، بدبخت تھا، بے حیا تھا، عیاش تھا، شراب کے اڈے کھول رہا تھا، اور آقا علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی ان چیزوں کو ختم کرنے پہ لگائی تھی، اللہ کے حلال کو حرام کرنے لگا، اللہ کے حرام کو حلال کرنے لگا۔ تو یہاں سے آغاز ہو گیا۔ امام حسین نے اپنے نانے کی امت، اس بدبخت، گنڈے، چور، بدماش اور زانی اور شرابی اور قاتل کے حوالے ماننے کی امت نہیں کی، انکار کر دیا۔ یہاں سے کربلا کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر آپ مدینے سے سفر رخت سفر باندھا تو مکے گئے،
7 ذی الحجہ تک مکے میں رہے، پھر مکے سے رخت سفر باندھا تو کربلا آئے۔ اب وہ لوگ جو عقل سلیم رکھتے ہیں اور جانوروں کی طرح نہیں اپنی زندگی کا تعین کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ کو راضی کیسے کریں مرنے سے پہلے، ان لوگوں کے لیے اس مدینے اور مکے کے سفر اور پھر مکے سے کربلا کے سفر میں ان گنت رشد و ہدایت کے چشمے حکمت کے چشمے روا تو حسین کی حیات طیبہ سے ملتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے کربلا کا مارکہ، یعنی 2 تاریخ کو قافلہ بھی میدان میں پہنچا اور 2 محرم الحرام کو یزیدی فوجیں بھی میدان میں پہنچی۔ پھر ان 10 کو مارکہ ہوا، یہ 10 2 کے درمیان کیا ہوا؟ 10 سے لے کر 2 کے درمیان وہ ایک دوسرے کے چہرے کو تو نہیں تکرتے رہے تھے کہ 10 آئے گی تو پھر لڑیں گے، نہیں، اس کے درمیان امام حسین نے مذاکرات کیے، ان کے سامنے شرطیں رکھی کہ میں اسلامی اسٹیٹ کا حکمران کرنے سے پہلے اور اپنے نبی کی امت اور اسلام کی بیٹی اور اسلام کے بیٹے کی عزت، جان، مال، آبرو پر اسے مسلط کرنے سے پہلے کچھ شرطیں عائد کروں گا۔ پھر اس میں بڑی راہ ہے اہل ایمان کے لیے، اہل قلب سلیم کے لیے۔ پھر 10 محرم الحرام کا دن آ جاتا ہے، پھر لازوال شہادتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر اس میں صحابہ کا کردار الگ ہے، پھر اس میں آل پاک اطہار کے مختلف کردار ہیں، جس میں عباس علمدار وفا کے پیکر وہ ایک الگ کردار ہے، علی اکبر ایک الگ کردار ہے، امام قاسم ایک الگ کردار ہے، پھر آگے اونو محمد، پھر آگے حسین اور حسین کے پھر بھائی، وہ ایک الگ الگ کردار ہیں۔ ان ہر ایک پر ایک گفتگو اور ایک مجلس، لیکن میں اس کو ایک حصہ بنا رہا ہوں سارے۔ تو دوسرا حصہ کربلا کا امام حسین کی شہادت تک کا ہے، پھر تیسرا حصہ وہ عظیم سیدہ کائنات کی بیٹی سیدہ زینب جو حسین کی بہن ہے، جو شیر خدا کی لخت جگر ہے، جس نے سیدہ کائنات کا دودھ پیا ہے۔ پھر اس قافلے کا کربلا سے آگے شام تک کا سفر اور شام سے لے کر پھر آگے مدینے تک کا سفر، یہ ایک الگ داستان ہے، اس میں الگ ہدایت کے چشمے ہیں اور ہمارے لیے پھر ایسے دل خراش واقعات ہیں کہ اگر ایک قلب سلیم اور دل رکھنے والا بندہ ہو، مٹی کا ڈھیر نہ ہو یا مردہ دل نہ ہو یا حریص دنیا نہ ہو یا شقی نہ ہو اور صاحب شقاوت نہ ہو اور اہل محبت سے ہو، اہل درد سے ہو، پھر وہ جب ان واقعات کو پڑھتا ہے تو پھر وہ پڑھ نہیں سکتا، دل پھٹنے کو دل پھٹنے کو آتا ہے۔ اور پھر اسلام کی بیٹی کے لیے قیامت تک سیدہ کائنات ایک کردار، سیدہ کائنات کی بیٹی سیدہ زینب ایک زندہ کردار دے گئی کہ اسلام کی بیٹی تیری عزت اس کردار میں ہے، تیری عظمت اس کردار میں ہے، تیری دنیا تیری آخرت سیدہ زینب کے کردار۔ میں آج کی گفتگو میں پہلے 2 حصے نہیں لے رہا، یعنی پہلا حصہ بھی نہیں لے رہا اور میدان جنگ کا حصہ بھی نہیں لے رہا، بلکہ جب میدان جنگ ہو چکا، شہادتیں ہو چکی، تو چونکہ خواتین کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، میں چاہتا ہوں سیدہ زینب کا پھر آگے سفر بیان، ان کی عظمت کو بیان کیا جائے۔
اور اپنی گفتگو کی ابتدا قتل حسین سے کر رہا۔ آقا حسین علیہ السلام پر جب ان کا قتل ہوا تو اس قتل سے کر رہا۔ جب سارا معرکہ بپا ہو گیا اور جتنے غلام تھے صحابہ کرام یا ان کے بیٹے، یہ ٹوٹل 72 تن تھے، یاد رکھیں، اور جن کا خیال ہے کہ صحابہ نے ساتھ نہیں دیا وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ نے آل کا ساتھ چھوڑ دیا، وہ اصلاح کر لیں۔ میدان کربلا میں 72 تن شہید ہوئے۔ کتنے؟ 72۔ اور جو آل پاک کے تن تھے وہ اختلاف کے ساتھ 19 تھے، اور اگر کوئی بڑا عدد لیں تو 21 تھے۔ 21 سے 22 کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ 21 سے 22 آل پاک کا کوئی تن ثابت نہیں کر سکتا۔ تو پھر سوال پیدا ہوا، اگر 21 تن آل کے تھے تو 51 کون تھے؟ وہ کون تھے؟ وہ مصطفیٰ کے صحابی تھے یا صحابہ کے بیٹے تھے، اور ان کی قربانی قربان جائیں۔ ان میں وہب کلبی 17 دنوں کا دھولا بھی تھا۔ ابھی نکاح کو، شادی کو 17 دن گزرے تھے۔ وہ نئی نویلی دلہن چھوڑ کر آل پاک کے قدموں پہ شہید ہو گیا۔ قربان جائیں اے صحابہ تمہاری عظمت کو سلام۔ بھی ایک الگ کردار ہے۔ اور پھر صحابہ کی قربانی کا عالم یہ تھا، جب تک ایک بھی صحابی اس قافلے میں موجود میدان جنگ میں زندہ رہا، کسی یزید بدبخت کو آل پاک کے کسی فرد پر پہنچنے کی جرات نہ۔ پہلے سارے تن 51 تن صحابہ کے کٹے، بعد میں باری آئی آل پاک۔ پھر ان میں سب سے پہلا وجود حضرت شہزادہ علی اکبر تھے، پھر ان کی شہادت ہوئی، پھر حضرت قاسم کی شہادت ہوئی، پھر اون و محمد کی شہادتیں ہوئی، پھر معصوم علی اصغر کی شہادت ہوئی۔ حضرت علی کے 6 بیٹے اور تھے، امام حسین کے علاوہ، جو سیدہ کائنات کے بطن سے نہیں، دیگر بیویوں کے بطنوں سے تھے۔ 6 بیٹے